ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے، فائبر نے ہمیں لٹرلی ڈی لسٹ کر دیا ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، آفیشلی اٹس ہیوج. لوگوں کے چولہے چل رہے ہیں، گھر چل رہے ہیں اس انکم پہ، ملک میں ڈالر آ رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ساری ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے زندگی میں روزی روٹی کے لیے اسٹرگل کیا ہو، جس نے زندگی میں فری لانسنگ کر کے کلائنٹ کو بڈ بھیج کے گگ لگا کے پھر مسلح پہ بیٹھ کے دعا کی ہوگا اللہ کرے یہ پروجیکٹ آ جائے ورنہ میرے گھر کا بل نہیں پے ہوگا، ورنہ میرے گھر راشن نہیں آئے گا. اگر ایک بھی ایسا شخص ان ڈیسیجن میکرز کے اندر بیٹھا ہوتا نا تو جتنے کی فائر وال آئی ہے اتنے کی یونیورسٹیاں، کالج، انکیوبیشن سینٹر، ٹیک ہبز بن جاتے. ملک میں 10 آپ ٹیک ایگزیبیشن کرواتے، آپ کی ٹیکنالوجی گروم کر جاتی. آپ پڑ گئے ایک فائر وال کے پیچھے اتنا بڑا بجٹ لگا کے. آپ امیجن کریں، آپ لوگ سوچ رہے ہیں، آپ جو سن رہے ہیں، ایک بچہ جو فائبر پہ سر گگ لگاتا ہے، کام آتا ہے، وہ بعد 10 20 30 دن کام کرتا ہے، $200 آتا ہے، وہ $200 لینڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد $200 آتے ہیں، وہ بجلی کا بل بھرتا ہے، وہ راشن لاتا ہے، وہ گھر چلاتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا کلائنٹ بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام ٹائم پہ نہیں کر پاتا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بزنس کو نقصان ہو جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اگر تو وہ ولیٹائل ہے تو وہ کرائم کا راستہ بھی لے سکتا ہے، وہ خود کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے یہ فیلڈ بھی چھوڑ سکتا ہے. ایک ٹیکنیکل بندہ ایک ڈیفرنٹ فیلڈ میں جا کے اپنے آپ کو ویسٹ کر سکتا ہے اور وہ کبھی ریکوری نہیں ہوگی. آپ کی فائر وال ٹھیک ہو جائے گی، وہ بچے کا کریئر ریکور نہیں ہو پائے گا. یہ کوئی کیلکولیٹ کرے کہ کتنی زندگیوں سے ہم کھیل رہے ہیں. اپرچونٹی کاسٹ از 100 times more than the actual cost of this firewall.